میرے منہ شک میں پڑ گیا ہے، شاید وہ بھٹک جائے، کیونکہ اس نے مجھ سے پوچھا کہ ہم کون سے دن پر قاہر ہے۔ ان کو بلانا چاہیے۔ بس کرو یار، میں کب سے سنتا جا رہا ہوں امیر منیر آ جائے گا، میں ان سے خود بات کروں گا۔ پتہ نہیں میرے بیٹے کو کس کی نظر لگ گئی۔ میری سردار، ہماری بیٹی کو پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی ہے۔ وہ کرو کہ وہ کرا جائے، میں ان سے بات کرتا ہوں۔ وہ تو کسی کے باتیں سنتا ہی نہیں۔ پیارے بزرگ، میرے بیٹے کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، آج تک تو وہ ایسا نہ تھا۔ مجھے تھوڑا وقت چاہیے، آپ فکر مت کرے، میں سب ٹھیک کر دوں گا انشاءاللہ۔ پیارے بزرگ، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میرا بیٹا بہت اچھا تھا، لیکن پتہ نہیں اب کیا ہو گیا ہے اسے۔ آپ فکر مت کرے میرے بھائی، سب ٹھیک ہو جائے، میں ہوں نا۔ بہت بہت شکریہ پیارے بزرگ۔ السلام علیکم ملک صاحب، مجھے سیرت کی کتاب چاہیے۔ مجھے بھی ایسا لگ رہا تھا کہ آپ سیرت کی کتاب کے بارے میں ضرور پوچھو گے۔ پھر آپ نے کب دینا ہے؟ میں نے آپ کو آج ہی دینا ہے، لیکن آپ صحیح طریقے سے اسٹڈی کرنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیوں، سیرت کی مثال ایک سمندر کی ہے، جیسا کہ سمندر کی اترائی کی انتہا کسی کو نہیں معلوم، بالکل اسی طرح سیرت کی علم کی انتہا کسی کو نہیں معلوم۔ ہماری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال تھے۔ 40 سال میں آپ پہ وحی نازل نہیں ہوئی، پیغمبر نہیں بنے تھے، اور 40 سال کی عمر کے بعد آپ پہ وحی بھی نازل ہوئی اور پیغمبر بھی بنے، اور ان 23 سالوں میں آپ پہ 30 پارے قرآن بھی نازل ہوا، اور ان 23 سالوں میں آپ نے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ اور پورا عرب سے دین اور توحید کا مرکز بھی بنا دیا، اور ان 23 سالوں میں آپ نے پورا عرب سے کفر اور شرک کا طاقت بھی ختم کر دیا۔ یہ 23 سال تمام انسانوں کے لیے عبرت کا نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے عجیب شخصیت تھے، نہ زمین اور نہ آسمان نے پہلا ایسا انسان دیکھا، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایسا انسان دیکھا۔ رب العالمین نے آپ کو ایک حیثیت دیا ہے، اور وہ حیثیت قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے۔ ایک حیثیت یہ ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، آپ کو میں نے تمام کائنات کے لیے باعث رحمت بنایا ہے۔ سے لگا میرے عالم سے ملنے کے بعد۔ پیارے بھائی، میں سوچ رہا ہوں کہ آج تک میں نے اپنے اللہ کو اتنا ناراض کیا، بہت سے لوگوں کو میں نے کافر کیا ہے، ہائے مجھے علم نہیں تھا کہ یہ کتنا ذلیل کام ہے۔ میرے پیارے بھائی، میرے اللہ فرماتے ہیں کہ زمین سے لے کر آسمان تک سارا جگہ اب گناہوں سے بھر دو اور مجھ سے معافی مانگو، میں معاف کر دوں گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ آسمان سے زمین تک سارا جگہ گناہوں سے بھر دو، پھر مجھ سے معافی مانگو، میں آپ کو معاف کر دوں گا۔ میرے بھائی، اللہ بہت بڑا غفور رحیم ہے، آپ کو ضرور معاف کرے گا انشاءاللہ۔ چلو بھائی، پھر ملتے ہیں، ٹھیک ہے؟ میری ماں، میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن میں یہاں نہیں آ سکتا کیونکہ میں اب مسلمان ہو گیا ہوں۔ ارے بیٹے، ابھی کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اب تو مسلمان ہے، مسلمان سے مسلمان کیسے بن سکتا ہے؟ گمراہی کے راستہ مت اختیار کرو۔ میری پیاری ماں، یہ گمراہی کا راستہ نہیں ہے، یہ صحیح دین ہے۔ اب میں جان گیا ہوں کہ صحیح دین کیا ہے۔ میری پیاری ماں، اب میرے لیے بہت عزیز ہے، لیکن اس بار میں اپنے اللہ کو ناراض نہیں ہونے دوں گا، کیونکہ آج تک میں نے اپنے اللہ کو ناراض کیا ہے، آج کے بعد نہیں کروں گا۔ اگر اب کے ابا جان کو پتہ چل گیا تو پتہ نہیں کیا ہوگا، قیامت آ جائے گی میرے بیٹے۔ ایک ماں کی حیثیت سے میں آپ کو منع کر سکتی ہوں۔ بالکل میری پیاری ماں، آپ بالکل مجھے منع کر سکتی ہے، لیکن مجھے اب جان پہچان ہے کہ کیا غلط ہے اور کیا ٹھیک ہے، تو اس لیے میں اپنا آخرت تباہ نہیں کرنا چاہتا۔ مہربانی مجھے معاف کر دیجئے، جتنا ہوا
ہوا اتنا کافی ہے، اب میں اور اپنے اللہ کو ناراض نہیں ہونے دوں گا، مہربانی کرے مجھے معاف رکھیے۔ کیا ہوا، آپ گھر گئے ہیں کہ نہیں؟ ہاں یار میں گھر گیا تھا، ماما بہت فریاد کر رہی تھی، لیکن میں نے بولا کہ میں اپنے اللہ کو ناراض نہیں ہونے دوں گا، لیکن یار وہ پھر بھی ماں ہے، ایسا نہ ہو کہ میں ان کے بد دعا میں آ جاؤں۔ ارے بھائی، ماں کی حیثیت اپنی جگہ، لیکن جس کام سے اللہ نے آپ کو منع کیا ہے آپ کو منع ہونا چاہیے۔ السلام علیکم، میرے پاس ورن ہے۔ کہ بھائی صاحب ہم تانے سے آئے ہیں، میرے پاس وارنٹ ہے۔ ارے میں نے ایسا کیا کیا ہے کہ آپ کے پاس وارنٹ ہے اور مجھے پکڑنے کے لیے آ گئے؟ ہمیں نہیں پتا، آپ کو ہمارے ساتھ تانے جانا ہوگا۔ ویسے بھائی میں پوچھ سکتا ہوں میرا قصور کیا ہے؟ بھائی مجھے نہیں پتا۔ ارے میری پیاری ماں، اب جاؤ، اب ادھر مت آؤ۔ میرے پیارے بیٹے، میں آپ کو اس طرح نہیں دیکھ سکتی۔ میری پیاری ماں اب دعائی کرے میری رہائی کے لیے، اب فکر مت کرے۔ میں تو دعا ہی کر سکتی ہوں میرے پیارے بیٹے۔ پیاری ماں جان کو نہیں پتا؟ میرے پیارے بیٹے، آپ کے ابا جان نے ہی آپ کو جیل میں ڈالا ہوا ہے، آپ اتنے ساتھ کیوں بن رہے ہیں؟ آپ کا بیٹا آپ کا پوچھ رہا تھا، جائیے پلیز ان سے مل لیجیے۔ اگر وہ میرا سچ میں بیٹا ہوتا تو اس طرح نہ کرتا، اپنے باپ دادا کے دین کو جو چھوڑتا ہے نا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ سارے بزرگ میرے بیٹے کو کبھی بھی رہائی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ وہ بھٹک گیا ہے۔ میں سب جانتا ہوں، پولیس کی مار کھا کر 2 دن میں وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ملک صاحب، کیسے آنا ہوا؟ آپ نے کیوں تکلیف کی؟ ہمیں بتا دیتے، ہم آ جاتے۔ نہیں بھائی، ایسے کوئی بات نہیں، آپ نے میرے ایک دوست کو اریسٹ کیا ہے، مہربانی اس کو آزاد کیجیے۔ ملک صاحب مجھے تو نہیں پتا آپ کا کون دوست ہے، کیا نام ہے ان کا؟ امیر منیر کی بات کر رہا ہوں۔ ارے ملک صاحب مجھے پتا نہیں تھا کہ امیر منیر آپ کا دوست ہے، یہ تو عامر نے بولا تھا مجھے کہ اسے گرفتار کر لو۔ کوئی بات نہیں، لیکن اب اس کو رہا کیجیے گا۔ امیر منیر کو رہا کیجیے گا پلیز۔ سر بہت بہت شکریہ میرے یار۔ ملک صاحب آپ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں، شکریہ مت بولیے گا۔ ویسے میرے یار، جو انسان اللہ کا دوست بن جاتا ہے نا وہ ساری دنیا کا دشمن کیوں بن جاتا ہے؟ منیر صاحب صبر کیجیے گا، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ السلام علیکم ابا جان۔ وعلیکم السلام بیٹا، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ ابا جان امیر منیر کو معاف کرو، میں اسے سمجھا دوں گی، لیکن اسے آپ کبھی بد دعا مت دینا میرے ابا جان۔ میرے بیٹی، میں اسے بد دعا کیوں دوں گا؟ لیکن وہ اگر ایسی باتیں کرے گا تو اسے اللہ برباد کر دے گا۔ بیٹی ایسی بات نہیں ہے، وہ عجیب سی باتیں کرتا ہے۔ کوئی بات نہیں، پھر بھی وہ ہمارا بیٹا ہے، میں اسے سمجھا دوں گا، وہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ امی جان آپ بھی اسے معاف کر دینا، میرے بیٹی وہ میرا بیٹا ہے، اسے کوئی بات نہیں ہے۔ کیا چل رہا ہے؟ کسی کو معاف کرنا ہے؟ کیا غلطی کی ہے؟ بچن سے آپ کی بتا رہی ہوں کہ انہیں معاف کر دینا۔ میں نے ایسا کیا گناہ کیا ہے جس کی آپ معافی مانگ رہی ہو؟ منیر گناہ اور کیسے ہوتا ہے؟ چلو مان لیتے ہیں کہ غلام احمد مرزا آپ کا پیغمبر ہے، تو مجھے بتا سکتے ہیں کہ ان کا قبر کدھر ہے؟ مجھے دکھائیے نا۔ میں آپ کو اپنے حضور کا قبر ضرور دکھاؤں گا۔ منیر کا ابا جان، منیر کو ان کا خبر ضرور دکھاؤں کو تسلی ہو جائے۔ ٹھیک ہے، یار ہو جاؤ، ابھی ہی چلتے ہیں، آپ کو اپنے حضور کا خبر ابھی ضرور دکھاؤں گا۔ میرے منیر کو بولو کہ جلدی تیار ہو کے باہر آ جائے۔ استغفر اللہ، اتنی بدبو کہاں سے آ رہی ہے؟ مجھے لگتا ہے اسی قبر سے یہ بدبو آ رہی ہے۔ ارے بیٹا، یہ آپ کیا بکواس کر رہے ہیں؟ کون سی بدبو؟ مجھے تو نہیں آ رہی۔ ارے نہیں ابا جان، میں بہوش و حواس ہوں کہ اسی قبر سے بہت زیادہ بدبو آ رہی ہے۔ ہمارے پیغمبر کی بے حرمتی مت کرو، نہیں تو برباد ہو جاؤ گے۔ ابا جان اتنا سادہ کیوں بن رہے ہیں؟ اگر یہ سچ میں پیغمبر ہوتا تو ان کی قبر سے خوشبو آ رہی ہوتی، اس طرح بدبو نہیں آ رہی ہوتی۔ بیٹا کوئی بدبو نہیں آ رہی، کون سی بدبو؟ مجھے تو نہیں آ رہی۔ عجیب بات کرتے ہو، میرے صاحب کا مذاق اڑاتے ہو۔ میرے پیارے ابا جان، میں آپ کے پیغمبر
پیغمبر کا مذاق کیوں اڑاؤں گا؟ آپ کی مرضی ہے بیٹا، لیکن آپ نے غلط راستہ چنا۔ ابا جان میرے غلط راستہ نہیں چنا، میں نے صحیح راستہ چنا ہے کہ مجھے پتا چلا ہے کہ ہم ٹھیک تھے، ہم غلط تھے، لیکن اب میں ٹھیک ہوں، میں ابھی صحیح راستہ چنا ہوں۔ پہلے تو مجھے شک تھا، لیکن اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ یہ جھوٹے دعوے دار ہے، میں اسے نبی نہ مانتا ہوں نہ ہی مانوں گا۔ ایسے تم مجھ سے آزاد ہو۔ ارے میرے آنکھوں کو کیا ہو گیا ہے؟ مجھے تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ شریکی حیات، پتہ نہیں میرے آنکھوں کو کیا ہو گیا ہے، مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ کو کیا ہوا ہے؟ شریکی حیات نے مجھے کیا ہو گیا ہے؟ رات کو تو میں ٹھیک تھا، لیکن جب سے صبح اٹھا ہوں مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ جا کے ابا جان اور امی کو بتاؤ تاکہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جائے۔ ابا جان، امیر منیر کو کچھ نظر نہیں آ رہا، اندھا ہو گیا ہے، ان کو ڈاکٹر کے پاس لے جائیے۔ میں تو اسے سمجھا رہا تھا کہ میری حضور کا مذاق مت اڑاؤ، لیکن اس نے بے حرمتی کی ہے، یہ بے حرمتی کا سزا ملا ہے اسے۔ جان یہ باتیں چھوڑو، خدا کے لیے ان کا علاج کرو، ان کی طرف سے میں معافی مانگتی ہوں۔ ٹھیک ہے میں آتا ہوں، فکر مت کرو، ٹھیک ہو جائے گا۔ منیر تیار ہو کے باہر آ جاؤ، ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ ابا جان ابھی نکلتا ہوں۔ بیٹا کیا مسئلہ ہے؟ ڈاکٹر صاحب میں رات کو سو رہا تھا تو میرا نظر ٹھیک تھا، لیکن جب بھی میں صبح اٹھا ہوں میں اندھا ہو گیا ہوں، مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ ہو جاؤ گے، فکر مت کریں، اور کوئی تکلیف ہے؟ اور کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ ڈاکٹر صاحب جو اپنے ماں باپ کی باتیں نہیں مانتے نا، ان کا یہی رزلٹ نکلتا ہے۔ ارے بھائی صاحب یہ باتیں چھوڑو، وہ اب بیمار ہے، گھر کی باتیں ہیں، گھر میں ہی سنبھالو۔ ابا جان گھر کی باتیں گھر میں ہی اچھے لگتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ سن رہے ہیں، اتنا بد اخلاق ہے۔ اگر لڑنے آئے ہیں تو آپ جا سکتے ہیں، اگر علاج کرنے آئے ہیں نا پھر آپ چھپ رہیے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ان کا علاج کرو۔ میں کچھ دوائی لکھ کے دیتا ہوں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، میرے شوہر کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، ہفتہ ہو گیا ہے، ان کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ ڈاکٹر صاحب میں کچھ دن پہلے پشاور گیا ہوا تھا، لیکن ان کی دواؤں سے کوئی اثر نہیں ہوا۔ کون سے ڈاکٹر کے پاس گئے تھے؟ ڈاکٹر غفور کے پاس۔ لیکن اس سے کوئی گزارا نہیں ہوا۔ ٹھیک ہو جاؤ گے، میں کچھ دوائی لکھ کے دیتا ہوں، اگر ٹھیک ہو گئے تو دوبارہ آنے کی ضرورت نہیں، اگر ٹھیک نہ ہوئے تو دوبارہ ضرور آنا۔ ماں جان آپ کا کوئی بیمار ہے؟ بیٹا میرا بیٹا بیمار ہے، اندھا ہو گیا ہے۔ کیا ہوا انہیں؟ کیوں اندھا ہو گیا؟ پتہ نہیں بیٹا، صبح جب سے اٹھا ان کی نظر کچھ نہیں آ رہا تھا۔ آپ کو کسی سے جھگڑا ہوا ہے کیا؟ میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ میرے مالک میرے بیٹے کو ٹھیک کرو، آپ سے بھیک مانگتی ہوں، میرے بیٹے کو کس کی نظر لگ گئی ہے، آپ ٹھیک نہیں ہوئے۔ شریک حیات شاید اللہ کو یہی منظور ہوگا۔ اللہ آپ کو بہت جلدی صحت دے۔ آمین ثم آمین۔ بیٹا آپ نے میرے نبی کا مذاق اڑایا تھا، اس لیے یہ ہو رہا ہے۔ آپ واپس غلام احمد مرزا کو نبی مان لو، آپ کی آنکھیں بھی واپس آ جائے گی، اللہ آپ کو معاف کرے گا بیٹا۔ پیارے ابا جان میری آنکھوں کی جانے کی وجہ صرف آپ لوگ ہو، کیونکہ آپ لوگوں نے مجھ پہ بہت زیادہ تشدد کیا، جیل میں بھی مجھ پہ بہت تشدد کیا گیا، آپ لوگوں نے گھر میں بھی مجھ پہ بہت زیادہ تشدد کیا، ساروں نے مجھ پہ بہت زیادہ تشدد کیا، جس کی وجہ سے میری آنکھیں چلی گئی۔ ابا جان میں کبھی بھی تیار نہیں ہوں کہ غلام احمد مرزا کو میں نبی مان لوں، میری آنکھیں چلی جائے ہمیشہ کے لیے، مجھے قبول ہے، لیکن میرے اللہ مجھ سے ناراض ہو، میں برداشت نہیں کروں گا۔ آپ کی مرضی ہے بیٹا، لیکن ایسے ہی اندھے رہو گے، آگے دیکھ آپ کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے اپنا صحیح راستہ چھوڑا ہے، تم گمراہ ہو گئے ہو۔ یا اللہ دین اسلام کے لیے تو بڑی حیرت رکھتا ہے، دین اسلام کے لیے تو میری صداقت، ان کافروں کو میرا صداقت کا معجزہ دکھا دے، شاید ہی مسلمان ہو جائے، شاید ہی اسلام قبول کر جائے۔ میرے رب میرے آنکھیں واپس لا دے، میرے حال پر رحم فرما۔ بھائی میں ٹھیک ہو گیا ہوں۔ آخر ماجرا کیا ہے؟ مجھے بھی بتائیے نا، اب کیسے ٹھیک ہو گئے؟
भाई मैंने रात को सोने से पहले कसरत से दरूद शरीफ पढ़ा, अपने रब के बारगाह में दुआ की, अपने रब को फरियाद किया। जब मैं सो गया तो मैं ख्वाब देख रहा था कि मेरे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब हो गया और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हजरत सिरात मुस्तकीम। उस वक्त मेरे सर में बहुत शदीद दर्द महसूस हुआ, मेरा नींद खराब हो गया। जब मैं उठा दोनों आंखें ठीक थी। अरे मेरे भाई, आपको अल्लाह ने कबूल किया है, अल्लाह का शुक्र अदा करो। बिल्कुल भाई, मैं अल्लाह का शुक्र जरूर अदा करूँगा और मैं जितना शुक्र अदा करूँ वो कम है। अम्मी जान, मैं जा रहा हूँ क्योंकि हम दोनों मियाँ बीवी ने इस्लाम कबूल कर लिया है। अरे बेटे सच न बोले। मेरी प्यारी अम्मी जान, मेरी आंखें अल्लाह ने ठीक की है। बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे उलमाओं ने इस्लाम कबूल कर लिया है क्योंकि अल्लाह की तरफ से एक मौजज़ा है। आप सबको मुसलमान होना चाहिए। जब आप सबने मुसलमान नहीं होना तो मैं ही चला जाता हूँ। बेटा मैं आपको अपनी दूध का वास्ता देती हूँ कि तुम गुलाम अहमद मिर्जा को दोबारा नबी मान लो। नहीं माँ जी, नहीं हो सकता। एक बार दिल में नबी मुस्तफ़ा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत आ जाए, इश्क़ मुस्तफ़ा की मोहब्बत आ जाए, मर जाना गवारा है, कट जाना गवारा है, लेकिन इस्लाम के लिए एक राय की दाने के बराबर भी इस्लाम से रूह गर्दानी नहीं करूँगा। बुढ़िया, इसे मत रुको, ये रोकने वालों में से नहीं है। इसने अपना दीन छोड़ा है, इसने अपना रास्ता छोड़ा है। ये मनहूस हो गया है। जो अपना दीन छोड़ता है ना, वो हम में से नहीं है। इसको जाने दो, ये काफिर हो गया है। अब्बा जान, मैं काफिर ही सही, लेकिन मैं इधर एक मिनट भी नहीं रुकूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम लाहौर पहुंच गए हैं। आज के बाद इंशाअल्लाह मैं अपना दावत जारी रखूंगा। अल्लाह मेरी मदद फरमा, या अल्लाह मेरी मदद फरमा, मेरी पीछे गुनाहों को बख्श दे। मैं तौबा करता